طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ العزیز اپنے سمر کورس کے حوالے سے جو ہمارا پہلا لیکچر ہے خواتین کے وسائل کے حوالے سے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور وہ وضو کے بیان میں ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ احادیث کے ساتھ کچھ مسنون جو طریقے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وضو کو مکمل سیکھیں اور پھر آپ اس کو اس طرح پریکٹس کریے گا. ٹھیک ہے. اور وضو سے رہنا علیحدہ سے باعث اجر ہے کہ ہر وقت انسان حالت وضو میں رہے تو فرشتوں کا پھر آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اللہ ہم سب کے علم قرآن و سنت میں اضافہ فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اچھا دیکھیں، وضو کے حوالے سے یہ ایک بات سمجھ لیں کہ نماز تو 5 وقت کی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے. ٹھیک ہے نا. شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر وہ عمل قبول نہیں ہوتا. یعنی آپ کی نماز جتنی بھی خشوع و خضوع والی ہوگی، ٹھیک ہے، جتنا بھی رکوع سجدہ اچھا کر لیں، جتنی بھی اس میں لمبی آپ قرات کر لیں، لیکن نماز کی چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی اور وہ شرط وضو ہے تو اس لیے وہ نماز قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا پھر وضو کی شرط کیا ہے کہ وہ پاک صاف پانی سے کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر وہ انشاءاللہ تیمم کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لیا جائے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کے لیے پانی کا پاک صاف ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم آگے انشاءاللہ وہ باقی رفع حاجت یا طہارت کے آداب بھی آگے انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اور اس کا آج ہم نے وضو کا مسنون طریقہ جو ہے وہ سیکھنا ہے. جب آپ نے وضو کا ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے پانی کا انتظام ہے، یعنی آپ وضو کھڑے ہو کر کر لیں، بیٹھ کر کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس آپ کو اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. نہیں اگر آپ بیسن پر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں یا کہیں اپنا چوکی رکھ کے بیٹھ کے کر رہے ہیں یا مسجد میں یا پاؤں کے بھار پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. وضو تینوں چاروں طریقوں سے بس، یعنی ہم نے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ والا مطلب باڈی لینگویج ہونی چاہیے تو پھر جو ہے یہ والا طریقہ کھڑا ہونا یا بیٹھا، یہ اس میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو. اس میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور وضو کا ظاہر ہے جو اعضاء ہم نے دھونے ہیں، جس میں ظاہر ہے سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر ظاہر ہے بازو بھی دھونے ہوتے ہیں، پاؤں بھی دھونے ہوتے ہیں. تو جن اعضاء کو دھونا ہوتا ہے تو ان کو دھوتے وقت دائیں طرف سے جو ہے دھونا شروع کرنا چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جو ہے ہاتھ دھونے ہیں. جب میں نے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ کہتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ہاتھوں کو یعنی کہ وہ ہاتھ کی پوری ہڈی تک، یعنی ہاتھ کے جو پونچے ہوتے ہیں، یعنی ہاتھ جہاں اینڈ ہوتا ہے، کلائی جہاں سے شروع ہو جاتی ہے، وہاں تک ہاتھوں کو دھونا ہے اور 3 مرتبہ دھونا ہے. 1 مرتبہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، مگر سنت کیا ہے؟ سنت 3 مرتبہ دھونے کی ہی ہے، یہ سمجھ لیں. تو وضو کے اندر فرائض بھی ہیں، وضو کی سنتیں بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے، یعنی اپنی اس کی کلائی تک، یعنی اچھے طریقے سے 3 مرتبہ. اور ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں انگلیوں کے درمیان اور بائیں ہاتھ سے دائیں انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے. یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے. کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا
کہ اسکولز میں جو ہے یہ ڈیٹول جو ہے صابن والے جب آتے تھے اور بچوں کے اسکول میں یعنی اپنی کمپین کے لیے وہ آتے تھے، اور انہوں نے پھر باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ دھونا جب سکھایا کہ اس طرح ہاتھ دھونے سے جو ہے وہ جراثیم نکلتے، تو اس میں خلال بھی تھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ آج کی سائنس جو ہے وہ اس کو ثابت کر رہی ہے، لیکن ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اتنے سال پہلے ہی، یعنی 1450 سال تقریباً پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ حلال تم نے کرنا. اور یہ ہاتھ دھونے کا یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر پانی پہنچنے سے رہ جاتا ہے یا پھر صفائی ہونے سے رہ جاتی ہے، تو اس لیے حلال کرنا یہ سنت ہے. اچھا، اگر کسی نے اگر حلال نہیں کیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، یہ سمجھ لیجیے گا آپ، یہ نہیں کہ وضو نہیں ہوگا. تو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے. پھر ایک چلو پانی کا لے کر آدھے سے کلی کرنی ہے، اور وہی باقی آدھا چلو جو ہے وہ ناک میں ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے، میں نے کہا نا، یہ آپ پریکٹس کریں گی، اس کو اس پر ایکٹیویٹی کریں گی، خود کر کے دیکھیں گی، تو پھر یعنی آپ نے ہاتھ کے چلو کو اچھے سے پانی سے بھر لینا ہے. منہ میں جائے گا آدھا اور آدھا ناک میں چلا جائے گا، باقی آدھا ناک میں چڑھا لینا آپ نے، ٹھیک ہے، ڈال لینا ہے. اور پھر جو ہے ناک کو جیسے کلی والا پانی باہر گرا دینا ہے، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے، ٹھیک ہے. بائیں ہاتھ سے، یعنی اس کو اچھے طریقے سے، جب پانی اندر تک پہنچ گیا ہے تو اب اس کو جھاڑنا ہے تاکہ پانی سے پانی کے ساتھ لگ کر جو بھی گندگی ہے وہ باہر نکل آئے، ٹھیک ہے. ناک کے اندر کسی بھی قسم کی گندگی ہے تو وہ جھڑ جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف گندگی ظاہری طور پر جھڑے گی، بلکہ جہاں جہاں وضو کا پانی کا قطرہ جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو بھی ساتھ لے کر گر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بہت زیادہ سمجھ کر کرنا ہے بات کو، کہ میں صرف پانی سے اپنی گندگی یا پسینہ یا مٹی یا چکنائی صرف نہیں صاف کر رہی، بلکہ میں اپنے گناہوں کو بھی صاف کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ ناک کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، اسی لیے ناک کو جھاڑنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. بڑا ہی نیچرل دین ہے، آپ جتنا سمجھیں گی نا، تدبر کریں گے، اتنا ہی کم ہے. تو ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے، اور یہ 3 دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے. یعنی کلی ہاتھ میں پانی یعنی ہاتھ کا چلو بھرنا ہے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک پہ چڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑنا ہے اور منہ سے بھی پانی گرا دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی 3 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ کرنا ہے، اس کا سنت ہے. پھر منہ دھونے کی باری آئی ہے، ٹھیک ہے. اور چہرہ دھونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چہرہ مکمل، چہرے کی پوری ٹکیا، یعنی ماتھے کی اوپر سے ہڈی سے نیچے، یعنی کہ ٹھوڑی تک، دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک مکمل چہرہ جو ہے وہ اس کے اوپر پانی بہانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو پانی کا اچھے سے دونوں ہاتھوں کا وہ بھر کے، دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کے اس میں پانی بھر کے اس کو منہ کے اوپر سے یعنی کہ گرانا شروع کیا جائے، اور وہ نیچے آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تک جائے، اور پھر پورے ہاتھ کو بھی چہرے پر پھیرنا ہے، تاکہ کوئی جگہ جو ہے، کوئی یعنی کہ بالوں کی جڑ بھی ایسی نہ رہ جائے جہاں کے پانی نہ پہنچا ہو. اور جو ہے، اب جو مرد حضرات ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے داڑھی رکھنا بھی ظاہر ہے سنت ہے، اس لحاظ سے پسندیدہ بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت جن کے چہرے پر ہوتی ہے. تو پھر تھوڑے سے پانی یعنی کہ تھوڑی کے نیچے سے داخل کر کے ایک چلو کے ذریعے، تو داڑھی کا خلال، یعنی تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کے پوروں سے داڑھی میں ذرا خلال کر لیا جائے، یعنی اس کو ہلا لیا جائے، بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پورا چہرہ جو ہے اس کو گیلا کرنا، اس پر پانی بہانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب بازو دھونے کی باری آتی ہے. دایاں ہاتھ کوہنی تک، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، اور پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھونا ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ کے چلو میں بھی پانی لے کر اس کو پورے بازو پر بہا کر اور ہاتھ پھیر کر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور مکمل طور پر بہایا جائے، اور آپ کی پوری تسلی ہو جائے کہ کوہنی کے نیچے تک، یعنی مکمل کوہنی تک پانی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہا. 3 مرتبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اندر سے وہ شک ختم ہو جائے کہ پانی جو ہے وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر سر کا مسح، اس کا وقت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ نے کوہنیاں بھی دھو لی، یعنی دونوں بازو کوہنیاں تک دھو لیے 3 مرتبہ، پھر سر کا مسح کرنے کا وقت ہے.
سر کو یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کرنا ہے، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے پیچھے جو ہماری جو بالوں کی گدی ہے اینڈ تک لے جائیں، پھر پیچھے سے دوبارہ آگے اسی جگہ پر دوبارہ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جہاں سے مسح شروع کیا تھا یعنی دوبارہ یہاں سر کے شروع والے حصے تک وہ واپس آ جائیں، یعنی جس اینگل سے ہم لے کے جائیں گے اسی اینگل سے واپس لے کر آئیں گے۔ اس سے پورے سر کو پانی چھو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سر کی وضو میں سر کو گیلا کرنا نہیں، مگر سر کو کے تمام حصے تک پانی کا چھونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ مسح کے ذریعے ہی ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں پر جو پانی لگا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے بالوں کے اینڈ تک یعنی گدی تک چھو جائے گا اور دوبارہ واپس، تاکہ کوئی بھی اشکال نہ رہے، کوئی حصہ رہ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے سر کا مسح جو ہے وہ 3 مرتبہ نہیں ہے، وہ 1 مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مرتبہ سر کا مسح فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی دونوں انگلیاں، یعنی آپ کی وہ انگلیاں جس سے ہم تشہد کے لیے جس انگلی کو کھڑا کرتے ہیں، دائیں ہاتھ کی بھی اور بائیں ہاتھ کی جو کھڑی تو نہیں کرتے لیکن دونوں وہ شہادت کی انگلیاں جو ہیں وہ دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزارنی ہے سب سے پہلے، یعنی آپ کی جو انگلیاں ہیں جس پر ہلکا ہلکا پانی لگا ہوگا وہ کانوں کے سوراخ سے گزاریں گی اور کانوں کی پشت پر پھر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں گی، یعنی کانوں کا جو حصہ جس میں انگلی جہاں تک جا سکتی ہے کان کے اس حصے پر ہم انگلی پھیریں گے، اور کانوں کی بیک سائڈ پر پھر اپنے انگوٹھے کی یعنی جو ہے وہ نرم حصے سے، ٹھیک ہے، انگوٹھے کی جو گدی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کانوں کے بیک سائڈ کا مسح کریں گے، یعنی پورے کان پر بھی جو گناہ لگے ہوتے ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے اپنے کان کے ذریعے جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ میں نے صاف کرنے ہیں، اور وضو کا پانی جو ہے وہ میرے گناہوں کو بھی صاف کر دینے کی وجہ بنے گا۔ تو آپ نے پھر کان کے ظاہر ہے اندر، اب دیکھنے پہلے ہم نے طریقہ کیا یہ کہ جو ہے وہ انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے اندر دینی ہے، سب سے پہلے وہاں سے مسح شروع کرنا ہے، کیونکہ جو گناہ کی بات ہمارے کان میں پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں غافل کر دیتی ہے، تو ظاہر ہے وضو کرنے سے وہ گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں ہمارے کانوں کے۔ تو آپ نے اس طرح اب کانوں کا مسح کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اب پاؤں کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دایاں پاؤں دھونا شروع کرنا ہے پہلے۔ دایاں پاؤں دھونے کا یعنی کہ پاؤں دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ ٹخنوں تک 3 مرتبہ جو ہے پہلے دائیں پاؤں کو دھونا ہے، پھر بائیں پاؤں کو بھی ٹخنوں تک جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا ہے، اور وضو کرنے کے دوران جب ہم پاؤں دھو رہے ہوں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، جیسے میں نے آپ کے بھی ہاتھوں کا خلال ہم نے انگلیوں سے کیا، اور پاؤں کے جو انگلیوں کا خلال ہے وہ بائیں ہاتھ کی سب سے جو چھوٹی انگلی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو چھنگلی بولتے ہیں، تو اس انگلی سے یعنی وہ 5ویں چھوٹی انگلی سے، اس سے آپ نے دایاں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی اور بایاں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پانی 3 مرتبہ آپ کے پاؤں پر بہنا چاہیے۔ پانی کا بہانا بھی ہوتا ہے کیونکہ بہانے سے گناہ بھی ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وضو جب مکمل ہو جائے تو وضو کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ اگر یہ چلے کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ وضو کرنا بذات خود ایک نیک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یہاں میں آپ کی یہ بھی کنفیوژن دور کر دوں کہ اگر آپ نے نماز کے لیے وضو نہیں کرنا یا کسی عبادت کے لیے نہیں کر رہے تو کیا ویسے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، وضو علیحدہ سے ایک نیک عمل ہے، علیحدہ سے ایک عبادت والا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، علیحدہ سے جنت کے 8 دروازے انسان کے لیے کھولے جانے والا عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پورے شعور سے وضو کریں، یعنی ہم منہ ہاتھ دھونے والا سین میں کہتی ہوں مطلب ہمارے لائف سٹائل میں اسلام ہمارا مطلب سمجھ لیں لائف سٹائل ہے، ہمارے اسلام کے لائف سٹائل میں منہ ہاتھ دھونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اس پر بھی ہمیں اجر
کے لیے جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آفر دیتے ہیں کہ خالی منہ ہاتھ تھوڑی دھونا ہے، اگر دھونا ہے تو اگر کرنا ہی ہے تو وضو کرو، ساتھ ساتھ گناہ بھی دھو لو، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلمہ توحید بھی پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دعا بھی جو ہے آتی ہے اس میں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو مجلس کے کفارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دعا بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ جو معروف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھیں، اور جو ہے اس میں اپنے آپ کو اجر کا مستحق بنائیں۔ اب یہ دیکھیں جو ہے وہ آئے گا کہ بھئی اس کے لیے انگلی کھڑی کرنی چاہیے، سر آسمان کی طرف اٹھا کر پڑھنا ہے یا نہیں، نہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انگلی کھڑی کریں، آسمان کی طرف سر اٹھائیں پھر ہم یہ توحید کا کلمہ پڑھیں، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی آپ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو اب اگر ابھی میں نے کہا نا کہ چونکہ یہ 8 دروازے جنت کے کھولے جانے والا عمل ہے، تو سوچ لیں 5 مرتبہ کم از کم اگر وضو کرتے ہیں، اور 1-2 مرتبہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ عبادت کے لیے، اس کے علاوہ نماز کے وقت کے علاوہ آپ فریش ہونے کے لیے بھی، روحانی طور پر فریش ہونے کے لیے بھی وضو کریں۔ اس کے لیے میں نے اس کو خود بھی پریکٹس کیا ہے، جب آپ کی طبیعت میں کسل مندی آ رہی ہو نا، یوں ہی آپ سست پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی عبادت کا وقت بھی نہیں ہے، یعنی نماز وغیرہ کا بھی وقت نہیں ہے، بس وہ سستی نہیں جا رہی، آپ اٹھیں وضو کریں، آپ اپنے اندر ایک فریشنس فیل کریں گے، ٹھیک ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ تحریک محسوس کریں گے، ٹھیک ہے، ایک برکت والا سین ہوگا، وہ جو سستی ہے، جو کاہلی ہے، وہ جو کسل مندی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وضو بہترین عمل ہے، اور وساوس کا علاج بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے آپ باوضو رہتے ہیں تو آپ شیطانی وساوس سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جہاں ظاہر ہے وضو سے جو ایک نورانیت آتی ہے ہمارے اندر، تو شیطانیت کا وہاں پھر زور چلتا نہیں ہے۔ زیادہ تر شیطانی وساوس کا، جادو کا، ٹونے کا اور بد نظری اور یہ سب چیزیں زیادہ تر وہیں پر جلدی اثر کرتی ہیں جہاں کہ انسان پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہوتا، تو اگر وہ اپنی اس حالت کا خیال رکھے تو پھر سبحان اللہ کیا کہنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پانی اگر نہیں ہوتا تو پھر طہارت کی نیت سے پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پاک مٹی کا قصد کر کے مٹی کو ہاتھ اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانی نہ ملنے کی کوئی بھی صورت ہو، یعنی آج لائٹ نہیں ہے، یا کئیوں کے گھر میں جو ہے وہ ایسے وہ پانی سرکاری پانی آتا ہے وہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور مشکل ہے، یا پانی جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے کہ پانی اتر گیا جی، چڑھ نہیں رہا، کوئی بھی مسائل ایسے ہیں کہ آپ کو دور دور تک پانی مل نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوشش بھی کی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں کین والا آیا، آج کین والا بھی نہیں آیا، پانی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نماز جا رہی ہے تو اس میں کوئی مطلب پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا ہے، پانی ہے تو اپنا ویل اینڈ گڈ، پانی نہیں ہے تو بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی وضو کی جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے وہ ہاتھ اور چہرے کو جو ہے وہ مٹی سے ٹچ دینا تیمم کے طور پر قرار دے دیا اس کو، ٹھیک ہے نا، اور فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے جو ہے تیمم کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہروں پر، ٹھیک ہے نا، اس کو مل لیا جائے، تو اس کا طریقہ جو ہے تیمم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی روایت سے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سفر کی حالت میں وہ حالت جنابت میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پانی نہیں ملا، تو حالت جنابت میں تھے، پانی نہیں ملا، نماز کا وقت آ گیا، وہ مٹی پر لیٹے اور ادھر ادھر مٹی کے جیسے کہ جو ہے اپنے جسم پر لگائی اور پھر نماز پڑھ لی، تو اور سفر سے واپس آ کر یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، کیونکہ صحابہ کا یہ سین میرے اور آپ کی طرح تھوڑی تھا کہ بس ہو گیا نہیں، ڈسکس کرتے تھے کہ صحیح راستہ میں نے ٹھیک کیا نا، وہ بتاتے تھے اپنے معلم سے، اپنے استاد سے، اپنے مربی سے، جیسے آ کر بندہ پوچھتا ہے بغیر اس کے کہ وہ کیا کہے گا، اگر وہ کہہ دے گا تم نے ٹھیک نہیں کیا تو میں تو ایویں مطلب مسئلہ ہو جائے گا، نہیں میں تو بتاتا ہی نہیں ہوں، نہیں وہ بتاتے تھے آ کر
کہ اس طرح کی کنڈیشن ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو مٹی میں اسی طرح رول کیا اور میں نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا کہ فضرب بکفیہ الارض، ٹھیک ہے، ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے یہی کافی تھا، آپ نے پھر وہ کر کے دکھایا، وہ ایکٹیویٹی کر کے دکھائی آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب بکفیہ الارض، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ونفخ فیہما، اور پھر ان پر پھونک ماری، یعنی ہاتھوں پر ہلکی سی مٹی لگائی، پھر پھونک مار کر ایکسٹرا جو مٹی تھی اسے اڑا دیا نا، ثم مسح بہما، پھر ان کے ساتھ مسح کیا، ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ، وجہہ اپنے چہرے پر، وکفیہ اور اپنے ہاتھوں پر، یعنی چہرے پر ایک دفعہ ہاتھ مل کے اس کے بعد بایاں ہاتھ دائیں پر پھیرا، دایاں بائیں پر پھیرا، لیں جی آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، مطمئن رہیں، اگر آپ غسل کی حاجت آپ نہانے والے ہیں تب بھی آپ کا غسل ہو گیا، اگر آپ جو ہے وہ آپ کا وضو نہیں تھا تو آپ کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں، غسل کی صورت میں یا وضو کی صورت میں، تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ نہیں کہ غسل کی حاجت تھی تو پورے جسم پر مٹی ملنی پڑے گی، اور اگر صرف وضو کرنا تھا تو چہرے اور ہاتھ، نہیں، بس یہ تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ تو اس میں غسل کی حاجت ہو تو بھی ختم، کیونکہ اصل میں یہ وہ ایک سوچ دینی اپنے آپ کو کہ ہم پاک صاف ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہماری شریعت میں یہ تیمم انتہائی مشکل صورتحال میں بڑی آسانی کا وقت ہے، کیونکہ مٹی تو کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں شاید دنیا میں جہاں انسان کو مٹی نہ ملے، اگر پانی نہیں ہوگا تو مٹی تو لازماً ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کر لیا، اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیے، دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا، تو جی آپ کا تیمم مکمل ہے، اور بہت آسان ہے، اس کو آپ سب لوگ کلاس کے دوران ایک دفعہ جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو کریں، اور اس پر اتنی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، سب کچھ۔ آج کل تو میں کہتی ہوں کہ جو ہے وہ اے آئی کا زمانہ ہے، تو کوئی بھی چیز آپ کے لیے جو ہے وہ دور نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اے آئی کے پاس یا گوگل کے پاس علم بہت ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو آپ کے اندر ہو سکتا ہے، وہ آپ کو علم دے دے گا، بتا دے گا، لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ ایمان صرف انسان کے پاس ہے، یہ قیمتی ترین چیز ہے میری پیاری بہنوں، جس کو میں نے اور آپ نے بچانا ہے، اور بچا کر جو ہے وہ اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، کیونکہ اسی کو ہی ہم نے کیش کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ کل کی کلاس میں ہم نماز کے حوالے سے بات کر لیں، یا پھر جو بھی ٹاپک انشاءاللہ کل ڈیسائیڈ ہو گیا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور میں انشاءاللہ کچھ ایک تو مختصر آسان سوال جو ہے وہ گروپ میں ڈال دوں گی آپ لوگوں کو صرف ایکٹیو رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے غور سے، محبت سے، توجہ سے سنا ہے تو وضو کی اہمیت ضرور آپ کے سامنے جو ہے واضح ہو جانی چاہیے، کہ وضو کا ایک طریقہ جو ہے یہ تو جو ہے ظاہر ہے اس میں فقہی بہت ساری بحثیں اور بہت سب کچھ نکل سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ وضو پاک ہونے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے ہے یہ عبادت کا عمل اور آخرت والا عمل، لیکن اس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان جو ہے آخرت اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر منہ ہاتھ دھوتا ہے، میں تو اس کو منہ ہاتھ دھونا کہوں گی کہ اللہ کا نام لے کر منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا آپ، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بس اپنے لائف سٹائل میں سادہ منہ ہاتھ دھونا چھوڑیں، جب منہ ہاتھ دھونے کا ارادہ ہو آپ وضو ہی کریں، سفر میں فریش ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو راستے میں اگر کہیں اسٹے کے لیے گاڑی رکتی ہے نا تو یقین کریں میں آپ کو مشورہ دوں آپ وضو وہاں ضرور کیا کریں، یوں ہی فریش ہونے کے لیے۔ آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی، اور دوسرا خواتین کے جو پیریڈز کے دن ہوتے ہیں اس میں عورتیں کوئی وضو نہیں کرتی، کیونکہ نماز پڑھنی نہیں ہے تو وضو بھی نہیں کرنا۔ ارے بھائی یہ کس نے کہہ دیا؟ وضو نماز کی شرط ضرور ہے، مگر وہ ایک علیحدہ سے عمل بھی ہے، اس کو نماز کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کہاں لکھا ہے بھئی کہ اگر عورت نے نماز نہیں پڑھنی یا اس کے نماز کی جو ہے وہ رخصت کے دن چل رہے ہیں تو وہ وضو بھی نہ کرے؟ اسی لیے تو ہم روحانی طور پر اتنا کمزور ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. اتنا اپنے آپ کو ذکر سے دور ہو گئے، وضو سے دور ہو گئے. ہاں بس چلیں رخصت جہاں ہے وہ نماز کی ہے، باقی کس چیزوں کی رخصت ہے آپ لوگوں کو؟ تو ان دنوں میں یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ذکر سے یا جو اس سے دور کیا جائے. ٹھیک ہے، ہاں وہ نماز کی شرط کے طور پر نہیں ہوگا، لیکن ویسے جو ہے وہ اجر لینے کے لیے ٹھیک ہے وہ ضرور ہوگا وضو. تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ میں آپ کو جو ہے اس کی اہمیت کے لیے صحیح موٹیویٹ کر سکی ہوں. تو انشاءاللہ باقی مزید بات ہم اب اپنی تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ اپنا سبق شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.